سناتے کہا کہ یا رسول اللہ، جو جنت آپ کو خدا نے دکھائی، اس جنت میں جو دو اعلیٰ محل ہیں، ایک سبز ہے اور ایک سرخ ہے، ایک زبرجد کا ہے، زمرد کا ہے، اور دوسرا یاقوت کا ہے۔ تو پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کس کے ہیں؟ کہا ایک آپ کے بیٹے حسن کا ہے اور ایک حسین کا ہے۔ کہا اچھا کون سا کس کا ہے؟ کہا سبز جو زمرد کا ہے وہ حسن کا ہے، جو سرخ یاقوت کا ہے وہ حسین کا ہے۔ تو کہا فرق کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ حسن جب آئیں گے تو بدن سبز ہوگا، جب حسین آئیں گے تو بدن سرخ ہوگا، اس لیے وہ سبز محل میں اور وہ سرخ محل میں جائیں گے۔ تو مومنات، میں نے شاید مجھے نہیں یاد پچھلے سال آپ کے سامنے بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا، ایسا زہر بھیجا۔ آپ کو معلوم ہے امام حسن کو کوئی پہلی دفعہ زہر تھوڑی ملا ہے، 7 سے 8 مرتبہ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس مسموم امام کو زہر دیا جاتا، اور جب دیا جاتا نا تو امام قبر رسول پر جاتے اور رسول پر جا کر اپنے سینے کو قبر رسول سے مس کرتے یہاں تک کہ شفا یاب ہو جاتے۔ لیکن اب جو زہر ملا نا 26 سفر کو، تو اب کہا کہ ایسا زہر بھیجو کہ جس کا کوئی توڑ نہ ہو، کہ حسن کو موقع نہ ملے۔ تو اب یہ زہر آیا کون سا زہر جانتی ہے مومنات؟ تاریخ بتا دوں، پچھلے سال بھی شاید بتائی ہو کہ جودہ بنت اشس، باپ کا نام ہے اشس، محمد اشس، اور یہ وہ ملعون ہے جو ایک یہودی کے پاس کام کرتا تھا اور یہودی حکیم تھا اور زہر بنانے میں بڑا ہی ماہر تھا۔ اس نے ایک زہر ایجاد کیا تھا، اور وہ زہر کس سے؟ زمرد کے پتھر سے ایک زہر تیار کیا تھا، اور اس کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ ایسا زہر میں نے تیار کیا ہے کہ اگر ایک ذرہ بھی پانی میں ڈال دیا جائے تو آب حیات تباہ ہو جائے گی۔ اب جو دعویٰ کیا، اشس اس کا شاگرد تھا، اشس نے تھوڑا سا زہر اس سے بطور ایک بہت بڑا خزانے کے مول لیا، مول لینے کے بعد جودہ کے حوالے کیا۔ مومنات، یہ الگ موضوع ہے کہ کس طرح آیا، کیوں آیا، کن شرائط پر آیا، کس لیے آیا۔ جو امام صلح کا پیغام دے رہا تھا، اس امام کو زہر دینے کی ضرورت کیا تھی؟ بس آزادارو، امام کے لیے تو یہ وقت بھی شہادت سے کم نہیں تھا کہ جب میرا مولا، میرا غریب امام صلح کر کے لوٹا ہے نا، کئی مرتبہ آپ کو بتایا، امام جب کسی مقام سے گزرتے تھے نا تو امام کو صلح کے تانے دیے جاتے تھے، یہاں تک کہ آخری وقت یہ آیا کہ امام کے گھر میں پتھر مارے جاتے تھے، امام کو صلح کے تانے دیے جاتے تھے۔ اور میں نے آپ کو اس منزل پر بتایا تھا کہ جب میرا مغموم امام پریشان ہوتا تھا نا تو کہتے تھے جاؤ میرے بھائی کو بلا کر لاؤ، اور جب حضرت عباس آتے تھے نا، امام حسن باہیں پھیلا کر کہتے تھے عباس تیرے بھائی کو زمانے نے ستایا، اور عباس کی باہوں میں ڈال کر کہتے تھے عباس وعدہ کرو جس طرح میری عبادت کرتے ہو کربلا میں حسین کی بھی ایسی۔ تو بس مجلس تمام ہو گئی۔ تو اب اشس نے بیٹوی کو زہر دیا، زمرد ہوتا ہے سبز رنگ کا، سبز رنگ کا زہر تیار کیا، اور اس زہر کی خصوصیت تو میں نے آپ کو بتا دی ہے، لیکن اگر یہ بدن انسانی میں آ جائے، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں رہے گا کہ جہاں سے خون جاری نہ ہو۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ اتنا، کیونکہ بار بار میں نے آپ سے کہا نا زہر ملتا تھا، امام قبر نبی پر جاتے تھے، مگر 26 سفر امام مظلوم کا روزہ تھا، روزے سے اب جو روزہ افطار کیا نا، ملعونہ نے امام کے شربت کے پانی میں اس زہر کی ذرا سی مقدار اب جو ڈال کر سراہی میں بند کر دیا، یہاں تک کہ میرے مولا نے روزہ افطار کیا۔ اب جو روزہ افطار کیا نا ممتاز، میں نے آپ سے کہہ دیا کہ کس طرح کا زہر تھا۔ تاریخ نے لکھا ہے امام کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ ارے یہی تو ملعونہ چاہتی تھی کہ امام کو موقع نہ ملے قبر رسول تک بھی جانے۔ تاریخ نے لکھا ادھر امام کے حلق سے زہر کا اترنا تھا، امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔
मोमिना मजलिस तमाम हो गई। हसन ने कहा कि जल्दी से आगे बढ़ के ना मेरे मौला, जितना मैंने आपको बताया था ना, इमाम अली रजा को जब जहर मिला था ना, तो यही जहर था, यही जहर इमाम अली, तो इमाम अपनी अबा के दामन को सही भी ना कर पाए थे, इतना बदन में राशा आ गया था। अब जो इमाम हसन ने ये जहर उड़ेला ना अपने बदन में, तो इतना राशा था, मगर दौड़ते हुए सुराही की तरफ गए और जाकर उसको गिरा कर कहा कि फरमा इस पानी पर खाक डाल। इसलिए मोमिनात, अब आपको समझ आएगी कि हसन के कलेजे का क्या हाल होगा। कि फरवा कहती है कि जैसे ही मजलूम इमाम ने उस सुराही के पानी को जमीन पर डाला ना, पानी का जमीन पर गिरना था कि जमीन का सीना चाक हो गया, पानी जमीन पर उबलने लगा। बस आजादारो, बस जब जमीन जैसी पत्थर वाली चीज भी फट जाए, मुझे बताओ उस ईमान का क्या। हुसैन के टुकड़े करबला के ऊपर बिखर रहे थे। हसन के टुकड़े जिस्म के अंदर टूट टूट कर बिखर रहे थे। बस यही फर्क है, मैंने इसीलिए तो आपसे कहा मिजान में बराबर है। हुसैन के टुकड़े करबला की रैयत पर बिखर गए, हसन के टुकड़े कलेजे के सूरत में टुकड़े। तो बस फरवा रो रही है। हसन ने कहा ए फरवा, रोने का वक्त नहीं, जल्दी से मेरे भाइयों को बुलाओ, मेरी बहनों को बुलाओ। हाय आजादारो, इसीलिए तो नाम सानिए ज़हरा रखा था। अब यहाँ पर अगर आप बैठिए ना पुरसे के लिए, मैं आपको एक रमे के लिए करबला ले आऊं। करबला में एक वक्त वो आया कि जब मैंने आपको सामने 10 मुहर्रम को ये बात बयान थी कि जब इमाम के सर पे ज़रबत लगी थी ना और अमामे के 2 टुकड़े हो गए, तो इमाम खैमे के पीछे आए और बहन ने कहा कि भैया खैमे के अंदर क्यों नहीं आते। तो इमाम हुसैन ने कहा ज़ैनब, तुम वो मंजर देख ना सकोगी कि जो मेरे सरकार है, तेरे भाई का सर शिकाता है, ऐसे में पर्दे के पीछे से, और ये मैं आपको मकातिल नहीं तारीफ सुना रही हूँ, पीछे से जनाब ज़ैनब की आवाज आई थी, भैया भैया मैंने बाबा का शिकाफ्ता सर देखा था, भैया मैंने भाई हसन के टुकड़े अपने हाथों पे देखे। ऐ मेरे भाई अंदर आ जाओ, ज़ैनब तेरे सर को लपेट। इसलिए क्योंकि बहनों का ही तो मान होता है। जब मोमिनात, ठीक है हर औरत का मकाम है, लेकिन जब तकलीफ पहुंचती है ना, भाइयों को बहनें याद आती है। भाई कहते हैं हमारी बहनों को बुला लो। हाय हसन को अपनी बहन याद आई। बस आजादारो, कासिम को भेजो। फरवा ने कहा आका कासिम को कैसे भेजूं, कासिम छोटा है, पैगाम बड़ा कयामत खेज है। हसन ने कहा कि ऐ फरवा मेरे करीब ले आओ, मैं अपनी बहनों को खुद पैगाम भिजवा दूंगा। बस आजादारो, हसन ने कासिम को करीब बुलाया, बुलाकर बालों को परेशान किया, गरेबान को चाक किया, आस्तीनों को उल्टा दिया, उल्टा कर कहा फरवा आप भेज दो, मेरी माँ जाई समझ जाएगी। करबला की माँ जाई, हसन के मदीने वाली माँ जाई। अब जो उठी ना तहज्जुद के लिए, जब दरवाजे के करीब पहुंची तो देखा कि छोटा सा बच्चा चौखट पे सर रख के सो रहा है। अब जो निगाह ज़ैनब की गई ना, रोके काफिल साहब, खुदा मेरे भाई की खैर, हसन ने क्या आलम में मेरे भाई के। कासिम को भेजा, बस अदा कासिम को गोद में उठाया। अब जो जनाब ज़ैनब, क्योंकि मोमिनात आपको ये मैं बताती चलूं कि इमाम हसन के करीब हुजरे के इमाम हुसैन पहरा दिया करते थे। इधर से इमाम हसन के चीखने की आवाज आई, हुसैन दौड़ कर जो पहुंचे थे ना, और जैसे ही सुराही के करीब आना चाहो, इमाम हसन अपने बिस्तर से तड़पते हुए उठे, उठकर बिस्तर से सुराही को दूर फेंक कर, ऐ मेरे भाई इसी में से बस आजाद है, हुसैन करीब है, ज़ैनब करीब है। हाय तारीख ने लिखा है, मैंने अभी आपसे कह दिया, ये जहर ऐसा था कि बदन का कोई हिस्सा ऐसा न था कि जहाँ से खून जारी ना हो। जब ज़ैनब आई ना भाई के पास, हाय इसीलिए ज़ैनब का दिल मजबूत हो गया होगा कि जिसने बिस्तर पे भाई को ऐसे देखा, आंखों से खून जारी, मुंह से खून जारी। मोमिना सुन लीजिए, तारीख ने लिखा है इमाम हसन के नाखूनों तक से खून जारी।
موقع نہیں ملا، موقع نہ ملا کہ قبر رسول پر جا سکتے۔ عزادارو، امام کے چہرے کا رنگ پہلے زرد ہوا، زرد ہونے کے بعد سبز ہونا شروع ہوا۔ امام حسین قریب آ کر کہا بھیا آپ کے چہرے کا رنگ زرد کیوں ہو رہا، بھیا آپ کے چہرے کا رنگ اس قدر سبزی مائل کیوں ہے؟ رو کر کہا ہے میرے بھائی، ارے میرا چہرہ تو صرف سبز ہے، کربلا کے میدان میں جب زینب تیرے لاشے پر آئے گی، زینب تجھے پہچان نہ سکے۔ حسین کو سینے سے لگا رہے، زینب کی باہوں کو چوم رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں ہائے حسین تیری غربت پہ قربان۔ مومنہ جانتی ہے جب رسول کے لیے کافور آیا تھا نا، حسین کے لیے نہیں آیا تھا، بس 4 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا، ایک علی کا حصہ، ایک فاطمہ کا حصہ، چوتھا حسن کا حصہ۔ رو کر علی نے کہا تھا اے اللہ کے رسول حسین کا حصہ، کہا نہیں جو اس کو مٹی ملے گی وہی کافور بن جائے گی۔ بس عزادارو، کافور جنت سے حسن کو حنود کیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، غسل ہو چکا۔ مومنہ 17 بھائی ہیں، 17 جوان ہیں۔ وصیت میرے مولا نے کی ہے کہ حسین ایسا کرنا کہ پہلے نانا کے پہلو میں دفنانے کی کوشش کرنا، اگر جگہ نہ ملی تو پھر تم جنگ کیے بغیر ماں کی تربت پر لے آنا۔ عزادارو، جنازہ تیار ہو گیا۔ بس مومنہ یہ شب شہادت ہے نا، دو بس جملے کہوں گی آپ کے سامنے۔ بس عزادارو، بڑے مان سے حسن کا جنازہ تیار ہوا۔ ابھی جو جنازہ آئے گا وہ بھی بڑا حسین ہے، اس لیے کہ اس پہ میرے مولا کا سبز قبا کا تاج رکھا ہوگا۔ تو اب جو سجانا، اب جو تابوت سجا، تو اب 18 بھائیوں کا، 17 بھائی، 18 بھائی تھے ٹوٹل، اور اب 18ویں بھائی کا جنازہ جو لے کر چلے 17 بھائی۔ اگر میں کہوں کہ کتنا کاندھا دینے والے ہیں مولا حسن، آپ خوش قسمت ہے کہ آپ کو کاندھا دینے والے جوان 17 بھائی۔ ایک بھائی ہٹا ہوگا دوسرا آتا ہو، 17 بھائی ہے نا، ایک ہٹا ہوگا دوسرا آتا ہو۔ میں کہتی ہوں مولا ذرا کربلا میں آؤ، ایک ایسا 22 برس کا جوان جو کہہ رہا بابا میں دفناؤں کیسے، بابا تیرا جنازہ اٹھاؤں گے، بابا کم سے کم 4 تو ہو۔ ارے جس کے جنازے کو اٹھانے کے لیے کربلا میں 4 بھی نہ تھے، تو اب حسن کا اٹھا جنازہ اٹھا، بڑی شان سے اٹھا۔ بنی ہاشم نے اٹھایا، کس شان سے اٹھایا کہ ہر جوان کے پٹکے میں کمر میں تلوار حمائل تھی۔ بس عزادارو مختصر کر دوں، آنے لگا ہے نا تابوت، لیکن جملے سن کے پھر آئے گا تابوت۔ دیکھیے جس وقت پہلا تیر ملعونہ نے چلایا تھا نا، تو اس وقت 70 تیر ایک ساتھ چلے تھے، 70 تیر حسین کے بھائی کے جنازے پر۔ تو اب مجھے بتاؤ جو جنازے پہ 70 ہو تو پھر جوانوں پہ کتنے ہو؟ حسین نے کہا واپس پلٹا ہوں، کائنات کا پہلا جنازہ واپس گھر آ رہا ہے۔ اب جو جنازہ واپس گھر آئے نا، ہاتھ جوڑ کر کہوں گی کل جب دوبارہ تابوت اٹھے تو میرے لفظوں کو یاد رکھے گا۔ جب تیر میں جو پیوست جنازہ تھا، بدن وہ تھا جو زہر سے خستہ ہوا تھا، تو اب جو خستہ بدن سے مومنات سلام کرو زینب کو، زینب و کلثوم کو، ان 18 بہنوں جنہوں نے بھائی کے خستہ بدن جو تیر کھینچے، تو بدن میں سے تیر نہیں نکلے، بدن کے تیر